جماعت، پاکستان کی آن، پاکستان کی جان، فخر پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آج آپ کے اسٹیمنا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیچھے آواز نہیں جا رہی، آواز نہیں جا رہی پیچھے۔ راشد، عثمان، وہ اسپیکرز کھولو پیچھے۔ یہ اس کی اچھا سنیں ذرا، اسپیکر موڑو، دو اسپیکر موڑ دیں ادھر۔ میرے پاکستانیوں، 20 گھنٹے سے میں اس کنٹینر میں پختونخوا سے لے کے یہاں پہنچا ہوں۔ 20 گھنٹے میں اس میں نے کیا دیکھا؟ اس میں نے سب سے پہلی چیز میں نے دیکھا کہ میری قوم نے اپنے خوف کے اوپر قابو پا لیا۔ خوف سے آزاد ہو گئی ہے میری قوم۔ جو یہ ہماری حکومتیں ڈراتی تھیں پولیس کے تشدد سے، جھوٹے کیسز سے، آنسو گیس سے، موت سے، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میری قوم ان سب سارے خوف سے آزاد ہو گئی۔ پاکستانیوں، جب تک قوم اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتی، اس کو آسانی سے غلامی کروائی جا سکتی ہے۔ ہمیں سالوں سے کبھی خوف دلوایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ نے پیسے نہ دیے یا ایڈ نہ دی تو پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا، یا ہمیں خوف دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی اقتدار میں آ ہی نہیں سکتا جب تک امریکہ آپ کی مدد نہ کرے۔ ہمیں خوف یہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ، بھیک نہ مانگی، قرضے نہ لیے تو ملک نہیں چلے گا۔ میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میری قوم اپنے خوف کے اوپر قابو پا گئی ہے اور صحیح طرح آزاد ہو گئی ہے۔ دوسری چیز میں نے دیکھی کہ سارے راستے میں نے ہر قسم کے لوگ دیکھے، گاؤں کے لوگ، گاؤں کی خواتین، نوجوان، کارکن، بوڑھے، بزرگ۔ میں نے انگلش میڈیم، اردو میڈیم جن کو باگر کہتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا۔ ہماری پارٹی کو ممی ڈیڈی کہتے تھے، تو جو آنسو گیس کا مقابلہ کیا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں۔ جس طرح ہر قسم سارے پاکستان میں، کراچی سے لے کے لاہور میں، پنجاب کے شہروں میں،
راستے میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، راستے میں ہمارے بران جدھر پوری طرح ٹیئر گیس کنٹینرز، ہر قسم کی کوشش کی گئی کہ ہماری اس آزادی کی تحریک کو فیل کرنے کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا. لیکن میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم اپنی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. میں آج ایک چیز کے لیے خوش ہوں کہ ہر طبقہ آج پاکستان کا، چاہے وہ جس طرح ہم انگلش میڈیم کلاس کہتے ہیں، اردو میڈیم کہتے ہیں، دینی مدرسے، 3 مختلف تعلیمی نظام ہے پاکستان میں، علیحدہ تینوں نظام علیحدہ پاکستانی بنا رہے ہیں. میں نے اس بار ہی دیکھا کہ سارے پاکستانی پہلی دفعہ میں نے متحد دیکھے، یونائٹڈ دیکھے، میں نے قوم بنتے دیکھا. سارے لوگوں نے جس طرح ہماری آزادی کی تحریک میں شرکت کی، اور پھر میری ساری قوم متفق ہے کہ وہ یہ امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی. ایک تو میری قوم، ایک تمہاری قوم کبھی ایک امریکی سازش کے تحت ایک ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت جو مسلط کی ہے، کسی صورت میری قوم ان کو قبول نہیں کرے گی. اور دوسری چیز کہ کسی صورت ہماری قوم مجرموں کو اس ملک کی حکومت نہیں کرنے دے گی. آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانت پہ ہے، آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانت پہ ہے. جو ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے امپورٹڈ چیری بلاسم، اس کو سزا ہونی تھی. اس کو اور اس کے بیٹے کو 24 ارب روپے کی FIA کے اندر جو چوری پکڑی گئی، اس کو سزا ہونی تھی. جب اس کو اس ملک کے اوپر سب سے بڑے عہدے کے اوپر بٹھایا گیا اور اس کے بیٹے کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اس سے زیادہ ایک قوم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ چوروں کو اوپر بٹھا دے. میں آج اپنی عدلیہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کل جب انہوں نے اس فیشسٹ مجرموں کی حکومت، امپورٹڈ حکومت نے جو حربے استعمال کیے پرامن احتجاج کے اوپر، جس طرح کی انہوں نے سارے پاکستان میں پکڑ دکڑ کی، رات کو، پرسوں رات کو، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں جا کے
نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر. وہ عورتیں تھیں. جس طرح انہوں نے پولیس کا استعمال کیا، میں اپنی سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نوٹس لیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی دنیا کی جمہوریت ہے، کس جمہوریت میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی؟ کون سی دنیا میں جمہوریت بتائیں کہ لوگ اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر آنسو گیس کنٹینرز، رات کو گھروں کے پر چھاپے، ہزاروں ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. جبکہ سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ رہا کرو، ابھی بھی جیل میں لوگ ہیں. ہمارے 2 لوگوں کو شہید کیا، ایک اٹک پہ آنسو گیس مار کے وہ پل سے نیچے گرا، ایک راوی میں پل کے نیچے گرایا گیا. 2 ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا. اور جہاں تک مجھے خبر ہے کہ 3 کراچی کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا. 5 میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ہم کون سا جرم کر رہے تھے، کون سے آج تک میری 26 سال کی سیاست میں مجھے یہ بتائیں کب میں نے قانون توڑا ہو، کب میں نے اپنی پارٹی کو کہا ہو کہ کسی قسم کی انتشار کی سیاست کی جائے. میں ہمیشہ فیملیز کو بلاتا ہوں اپنی جلسوں پہ. اس ہماری آزادی تحریک میں عورتیں بچے شامل ہیں، فیملی، سارا راستہ فیملیز نے شرکت کی ہے. اور میں خاص طور پہ اپنی قوم کی خواتین کو آج سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں. جس طرح پاکستان کی آزادی کی تحریک میں ہماری خواتین نے، جس طرح انہوں نے اس پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی، میں وہی آج اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں، اپنی بہنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ پوری طرح شامل ہیں حقیقی آزادی کی تحریک میں. تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپیل بھی کرتا ہوں. میں نے اپنے وکلا جو ہماری صرف تحریک انصاف میں نہیں، جو ویسے اس قوم کے وکلا ہیں، تنظیمیں ہیں، میں آج ان سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ جس قسم کا انہوں نے تشدد کیا، کروایا، یہ امپورٹڈ حکومت نے جس طرح لوگوں کے اوپر اور فیملیز، بچے تھے وہاں، ان کے اوپر جو ٹیئر گیسنگ کی، یا ڈی چوک میں کی، اور لبرٹی، لاہور لبرٹی چوک میں تو فیملیز آئی ہوئی تھی، ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ انہوں نے کی. تو میں اپنے سپریم کورٹ سے میں انصاف چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب پرامن احتجاج کیا تو کیا یہ ہمارا حق تھا یا نہیں تھا؟ جب فضل الرحمان جی سوری غلطی ہو گئی. جب ڈیزل نے 2 دفعہ اسلام آباد آ کے دھرنے دیے تو بجائے اس کو روکنے کے، بجائے پکڑ دکڑ کرنے کے، میں نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنا کنٹینر دے دیتے ہیں، آؤ دھرنا کرو.
جب بلاول وہ سندھ سے چلا کیمپوں کو ٹانگنے کے لیے، تو کیا ہم نے اسے روکا؟ کیا ہم نے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ پیش کی؟ بلکہ میں نے کہا کہ اگر چاہیے تو ہم آپ کے لیے کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ یہ چوروں کے ٹولے نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی، کتنی دفعہ انہوں نے صرف مظاہرے کیے کہ جی ہم نے گورنمنٹ گرانی ہے۔ کبھی میں نے ان کو روکا، کبھی ہم نے کوئی رکاوٹ، کبھی پکڑ دکڑ کی، کبھی کوئی FIR کاٹی، کبھی آنسو گیس چلائی۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک طرف سنیں، پہلے ہم نے وہ مراسلہ، وہ لیٹر دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہم نے وہ لکھا، پارلیمنٹ میں رکھا، اسپیکر کو بتایا، جس میں واضح ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، اور یہ میر جعفر اور میر صادق اس کا حصہ تھے اس سازش کا۔ تو پہلے تو یہ سازش ہوتی ہے، اور ساری قوم کے سامنے لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں جو اس سازش کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلے ایک پاکستانی قوم سے یہ ظلم ہوتا ہے کہ باہر کی حکومت ہماری گورنمنٹ سازش کر کے گرا دی ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑا ظلم کہ ہمارے اوپر جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جو ضمانت پہ تھے، ان کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنا ظلم اگر کسی قوم سے ہو تو کیا ہمارا یہ حق بھی نہیں تھا کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں؟ جب یہ کر سکتے ہیں، ہمارے دور میں کیے ہیں، تو کیا ہمیں اتنی اجازت نہیں تھی؟ اور وجہ میں آج آپ کو بتا دوں، میں سپریم کورٹ سے، اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج انصاف چاہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے۔ میں اپنی جو میں نے سین دیکھے ہیں، جسٹس ناصرہ اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے کی بیوہ، جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں گھسے پولیس، اگر جسٹس ناصرہ اقبال اگر اس کے گھر میں جا سکتے ہیں تو کون اس ملک میں سیف رہے گا؟ کون ہے جو اس ملک میں جس کی جان اور مال کی حفاظت یہ حکومت کرے گی؟ اس کے بعد جو میں نہیں بھول سکتا، وہ ایک ریٹائرڈ میجر کی بیوی اور اس کی 10 سال کی بیٹی، اس کا حال دیکھنا تھا۔ ان کے گھر 2 بجے گھسی پولیس، اور وہ بیچاروں جو وہ 10 سال کی لڑکی کا سوشل میڈیا پہ چل رہا، اور پھر وہ جو پولیس والا جو ایک ریٹائرڈ فوجی نے جو اس کے گھر میں گھس گیا، اس نے اس کو شہید کیا، اس کی فیملی کو بھی یہ جواب دے۔ کون صبح کے 2 بجے کسی کے گھر میں وارنٹ کے بغیر چلا جاتا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ وہ ڈاکو آ رہا ہے یا وہ کوئی پولیس والا ہے جب وارنٹ ہی نہیں ہے؟ کون وہ پولیس والے کے خاندان کو انصاف دے گا؟ کس نے آرڈر دیا تھا یہ؟ اور میں آج آپ کو بتاؤں، یہ جو امپورٹنٹ کرپٹ حکومت ہے، کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے، یہ چن کے کرپٹ آفیسرز کو لے کے آتے ہیں، جس طرح اسلام آباد کے IG کو لے کے آئے ہیں۔ اس کو سزا ہونی تھی، اس کو سزا ہونے والی تھی، کیونکہ وہ خود ایک مجرم ہے۔ شہباز شریف، اس نے ایک مجرم کو یہاں
IG बना दिया इस्लामाबाद का। इस तरह मुल्क तबाह होते हैं। और मैं अपनी अदलिया से आज फिर कहता हूं कि अपने FIA को बचाएं, कि FIA का कभी कोई ऑफिसर आगे से ताकतवर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा अगर उसका वो हाल होगा जो डॉक्टर रिजवान और जो दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असगर, जो उन दोनों से किया है इन्होंने, शरीफ माफिया ने। मैं अपनी अदलिया से चाहूंगा कि आगे से कोई भी इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करे, वो उसका हक है, उसका जमहूरी हक है। और ये हमारा हक है कि अगर हम आके समझें कि पाकिस्तान से जुल्म हो रहा है, और जितना जुल्म हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, ये हमारा हक है कि हम जब चाहे पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। और आपको कोई इजाजत नहीं देता कि जो आपने हमारे लोगों से किया, जो आपने पाकिस्तानियों से किया, जो वो हमारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, आम पाकिस्तान के शहरी थे, जिनके अंदर एक गुस्सा है कि जो हमारे मुल्क की खुददारी, हमारे मुल्क की इंडिपेंडेंस, हमारे मुल्क की सॉवरेंटी, उसको जिस तरह तबाह किया गया, हम सारे मुल्क पे, चाहे वो हमारी जमात पे या नहीं, सारों को आज गुस्सा है। तो मैं अपनी अदलिया की तरफ बड़े आजिज़ी से आपकी तरफ मैं देख रहा हूं, आपकी तरफ सारी कौम देख रही है। सबने तमाशा देखा ये पिछले 48 घंटे में इस मुल्क से क्या हुआ। और अब मैं अब सबके सामने एक ऐलान सुन ले। पहले तो मैं फिर से आज आप सबके स्टेमिना पे, आपकी दलेरी पे, आपके शऊर पे और आपकी हुब्बुल वतनी को आज फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। मैंने फैसला तो किया था कि मैं अब यहां बैठूंगा जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन की मुझे डेट नहीं देती और असेंबली खत्म नहीं करती और इलेक्शन की डेट नहीं देती। लेकिन जो मैंने पिछले 24 घंटे में हालात देखे, ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मैंने देखा, अपनी अवाम को अपनी पुलिस से नफरत करवाने जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये अवाम से डरते हैं। ये जब भी बाहर निकलेंगे अवाम में, ये इंपोर्टेड हुकूमत के लोग दो नारे सुनेंगे, ये एक चोर और दूसरा गद्दार। जिधर भी निकलेंगे आप ये दो नारे सुनेंगे, इसलिए अवाम से डरते हैं। सो ये पूरी कोशिश इनकी है कि मेरी लड़ाई करवाई जाए, नफरत फैलाई जाए अपनी पुलिस के खिलाफ। जो इन्होंने पुलिस से हरकतें करवाई हैं, अवाम पुलिस को बुरा समझेगी। कभी भी अवाम पुलिस को अपनी पुलिस नहीं समझेगी। जिस तरह इन्होंने जो हरकतें की हैं, जिम्मेदार ये हैं, ये नफरतें फैला रहे हैं अपनी पुलिस से। दूसरा रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह हम कोई दहशतगर्द हैं, जिस तरह हम कोई मुल्क के गद्दार हैं, जिस तरह हम कोई मुल्क के अंदर इंतशार कराने आए थे, इन्होंने रेंजर्स का इस्तेमाल किया। तो सिर्फ पुलिस के खिलाफ और हमारे और पुलिस
کے اندر نفرتی نہیں پلا رہے، ہمیں اپنی فوج کے بھی خلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر میں نے یہ جو حالات دیکھے ہیں، یہ ہے اگر میں آج یہاں جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو خوش ہوں گے، لیکن یہ ہماری لڑائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی، اپنی فوج سے بھی۔ فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، اور عوام بھی ہماری ہے۔ ہم کسی صورت، ہم تو ملک کو اکٹھا کرنے آئے ہیں، ہم تو ملک کو یونائٹ کرنے آئے ہیں، ہم تو ملک کو تقسیم نہیں کرنے آئے۔ اگر اس ملک کو، اس کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اگر روپیہ گرتا ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، جو ہو رہی ہے، جو جب سے یہ آئے ہیں معیشت کا برا حال ہے، سٹاک مارکیٹ نیچے، روپیہ گرا، تو جب روپیہ گرتا ہے، ان کے جو لیڈر بیٹھے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے پیسے ڈالروں میں ہیں، روپیہ گرتا ہے، ڈالر مضبوط ہوتا ہے، ان کو تو فائدہ ہوتا ہے۔ قوم غریب ہوتی ہے، یہ امیر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے۔ میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو اس ملک کے اوپر 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، جب تک ہم ان کا احتساب کر کے، ان سے پیسہ نکال کے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، یہ ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو میں آج میں نے یہ فیصلہ کیا، غور سے سنیں، غور سے سنیں، آپ کو سنیں، اب سنیں غور سے۔ میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں، اور میرے نبی نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، تقسیم نہیں کرنا۔ میرے نبی رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ساری قوم کو اکٹھا کروں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قوم اکٹھی ہو رہی ہے، ہمیں قوم بن رہے ہیں۔ تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں، 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں، جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں۔ اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ، تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، گورنمنٹ آپ سے چل نہیں رہی، آپ گورنمنٹ چلانے نہیں آئے، کرپشن کیسز آپ اپنے ختم کروا رہے ہیں۔ اس لیے 6 دن اگر 6 دن میں آپ نے فیصلہ نہ کیا تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آؤں گا، اور اس باری کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کوئی کسی قسم کی پرامن احتجاج پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ پنجاب سے بھی سارے لوگ پہنچیں گے، اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں ہم اکٹھا کریں گے اگر آپ نے الیکشن اناؤنس کیے۔ پاکستان زندہ باد۔